بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہماری بات چل رہی تھی نبیوں اور فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ بہت ساری باتیں آئی کہ دنیا میں انبیاء کیوں آئے، اور پھر فرشتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں کہ فرشتوں کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، کیسے کیسے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہاں اور ایک بات ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ والایمان بان الجنت حق والنار حق مخلوقتان الجنت فی السماء السابعۃ وسقفها العرش والنار تحت ارض السابعۃ السفلی وهما مخلوقتان قد علم الله تعالی عدد اهل الجنة ومن يدخلها وعدد اهل النار ومن يدخلها لا تفنیان ابدا۔ دیکھیے یہ عقیدے کی باتیں ہیں اور ان باتوں پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے بارے میں ایمان لانا کہ جنت حق ہے، جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور دونوں مخلوق ہیں، دونوں مخلوق ہیں، پیدا کر دیے گئے ہیں، دونوں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اور جنت کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور اس کا چھت عرش ہے، اس کا چھت عرش ہے۔ اور جہنم جو ہے ساتوں زمین کے نیچے ہے، ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور یہ دونوں کے دونوں مخلوق ہیں، یعنی پیدا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا قیامت کے دن کرے گا، یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی تعداد کو جانتا ہے، کون داخل ہوں گے ان کو جانتا ہے، اور جہنمی لوگوں کی تعداد، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کی کیا تعداد ہے، یہ سب بھی جانتا ہے۔ اور اس میں جو داخل ہوں گے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کہتے ہیں یہ دونوں جنت اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی نا دنیا میں، لیکن جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین باقی رکھے گا، ان جنت اور جہنم کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ یہ بات ہے، یہ جو جتنی باتیں انہوں نے لکھا ہے یہ پوری کی پوری باتیں قرآن اور حدیث سے ہے، قرآن اور حدیث سے ہے، ایسے نہیں کہ اسے چپکے سے لکھ دیے ہیں۔ اب ہم لوگ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بات کہا کہ جنت اور جہنم حق ہے، جنت بھی حق اور جہنم بھی حق، یعنی دونوں اللہ کی مخلوق ہے، یہ بات سچ ہے، حق ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 3430 پر 5 میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود برحق ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور کوئی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں اور کوئی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پر ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، جو آدمی گواہی دے۔ کیا یہاں دیکھیے وہی بات انہوں نے کہا نا کہ الجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا چاہے جیسا بھی عمل ہو، چاہے جیسا بھی عمل ہو، کیا بھی کیا ہے، لیکن اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا۔ کیا کس بات پر؟ یہ عقیدے کی بنیاد پر۔ دیکھیے عقیدہ اور عمل دونوں الگ الگ چیز ہے، عقیدہ اور عمل دونوں الگ الگ چیز ہے۔ جو عقیدہ رکھے، ایمان رکھے، گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلا سچا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت بھی حق جہنم بھی حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا چاہے کیسا بھی عمل ہو۔ اب یہاں بہت ساری اس حدیث میں نقطے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے تو بہت وقت نکل جائے گا۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اگر کوئی آدمی نہیں ایمان لاتا تو جنت میں جا نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، علم ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، نہیں جنت میں جائے گا، چاہے کتنوں نماز پڑھے، چاہے کتنوں نماز پڑھے، کتنوں روزہ رکھے، کیا بھی کرے۔ اگر آدمی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، تو پھر جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی آدمی جنت اور جہنم کے بارے میں گواہی نہ دے کہ یہ حق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ معلوم ہے دنیا میں ایسی جماعت بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے، جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ کون ہے یہ؟ جہمیہ اور معتزلہ، جہمیہ اور معتزلہ، ان دونوں فرقوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فکر سے جو بھی متاثر ہوئے، سب نے یہ کہا کہ جنت بھی نہیں ہے اور جہنم بھی نہیں۔ اور کیا دلیل کیا پکڑتے ہیں جانتے ہیں؟ عقل۔ کہتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم میں جائے گا قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد، تو اب بنا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں اللہ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اتنا پہلے جنت بنا لے، ابھی خالی پیلی کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے وہ لوگ ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں، اسی وجہ سے جنت کا وجود ہی نہیں ہے، جنت کا وجود نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے دن پیدا کرے گا، قیامت کے دن پیدا کرے گا، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن پیدا تو کرے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو ختم بھی کر دے گا، کچھ دن کے لیے رکھے گا اور جنت میں داخل کرے گا، کسی کو جہنم میں داخل کرے گا، اور پھر جنت کو بھی ختم کر دے گا اور جہنم کو بھی ختم کر دے گا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ خالدین فیہا خالدین فیہا آپ کو دکھائی دے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنت ہمیشہ رہے گی تب تو ہمیشہ رہیں گے، جہنم ہمیشہ رہے گی تب تو ہمیشہ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن مجید کا عقیدہ ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن سے دلیل دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا تو قرآن سے دلیل دیا، کیسے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اکرام سورہ رحمان میں ہے نا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی،
ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے جو شان والا رب ہے اس کا چہرہ باقی رہے گا، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی تو شیء ہے، چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جس اللہ نے یہ کہا اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اسی اللہ نے کہا ہے۔ تو دیکھیے دلیل کو آدھا حصہ لیا اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا، دوسری چیز کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب تک قرآن اور سنت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہج پر، ان کے طریقے پر کوئی بندہ نہیں سمجھے گا تو کبھی بھی سیدھا سمجھ اس کو نہیں آئے گی، چاہے لاکھ قرآن پڑھے، حافظ ہو اور رات دن قرآن پڑھتا ہے، 2-4 دن میں قرآن ختم بھی کر دیتا ہے، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کی تعلیم، قرآن کا عقیدہ، قرآن کا منہج سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ بات ہے۔ تو جو آدمی جنت اور جہنم کا انکار کر دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جا پائے گا، یاد رکھیں، جنت میں نہیں جا پائے گا، یہ ان کے لیے ایک سزا ہوگی، یاد رکھیں، سزا ہوگی کہ جو انکار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں یہ کہا ہے، آیت نمبر 72 میں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم ان کو وارث بنائیں گے، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا ہم وارث بنا دیں گے۔ وارث، وراثت ملتی ہے، ایک دن کے لیے نہیں ملتی ہے، ہمیشہ کے لیے ملتی ہے، تو یہ بات ہے۔ اور دیکھیے بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 3240/4 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، کن کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ جن چیزوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا یہ پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھیے ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے کہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں، دنیا کے اندر کسی نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں یہ چیز ہے، اور نہ ہی دنیا میں کوئی سنا ہوگا کہ میں نے یہ چیز کھایا ہے، یہ اسے ایسا کیا ہے، جنت کے بارے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ میں ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، ایسی چیزیں جو آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے گی جنت میں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں نے تیار کر دیا ہے نیک لوگوں کے لیے، تو یہ وہ تیار ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن تیار ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے کہ جنت تیار ہے، آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر کیا کہا، سورہ بینہ کی 6 نمبر میں آیت میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مخلوق میں سب سے بری مخلوق ہے، یہ مخلوق میں سب سے بری مخلوق ہے کون؟ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ اس زمین کی سب سے بری مخلوق ہے۔ تو اس میں بھی، اس آیت میں بھی یہ بات ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو جب جہنم ہمیشہ رہے گی تب تو ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم تیار بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے، اور اس کی واضح ایک دلیل ہے، ہم لوگ بہت ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، وہ حدیث مسند احمد وغیرہ کے اندر سنن میں بھی یہ روایت ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الجنت والنار ارسل جبریل علیہ السلام، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جنت کو دیکھو، میں نے کیا تیار کر کے رکھا ہے جنتی لوگوں کے لیے۔ تو حضرت جبریل امین جا کر کے دیکھے جنت کو، تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا جائے، اور پھر جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ تو جا کر کے دیکھے تو پھر قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں جانا اتنا زیادہ مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے کہ آدمی جو چیز خواہشات ہے، جس کو چیز کو کرنا پسند نہیں کرتا ہے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، مکارے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ جہنم کو دیکھے حضرت جبریل امین تو کہے اے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا کوئی بھی اس کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اس کو شہوات سے گھیر دو، جو انسان کی دلچسپی ہوتی جس چیز میں اس چیز سے گھیر دو۔ تو ان چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ پھر حضرت جبریل امین جا کر کے دیکھے تو قسم کھایا اور کہا کہ لقد خشیت ان لا ینجو منها احد الا دخلها۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس جہنم سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا مگر اس جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں بولے تو ایسے خواہشات سے گھری ہوئی ہے جو انسان پسند کرتا ہے، جن خواہشات کو کرتا ہے، جن خواہشات پر عمل کرتا ہے، ان خواہشات سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی نہیں بچ پائے گا، یہ حضرت جبریل امین نے کہا دیکھ کر کے۔ تو اب یہاں جو اس حدیث میں بہت ساری جو باتیں ہیں ان میں سے ایک عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے اور جہنم کو بھی پیدا کیا ہے اور پیدا کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث بھی دلیل ہے جنت اور جہنم کے بارے میں۔ وہ حدیث میں ہم لوگوں نے پہلے سن چکا ہے کہ جنت اور جہنم کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ جنت نے کیا کہا کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے۔ جہنم نے کیا کہا میرے اندر تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر فیصلہ کر دیا اور کہا جنت سے کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، جس پر میں چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحمت کروں گا، اور جہنم سے کہا کہ تو میری عذاب ہے، جس پر میں چاہوں گا اس پر تیرے ذریعے سے عذاب نازل کروں گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہے، ورنہ جھگڑا کہاں سے ہوتا دونوں کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتا؟ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت اور اللہ کی مغفرت، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، آسمان اور زمین سے زیادہ چوڑائی ہے جنت کی۔ اور کہا کہ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزل آؤٹ کر دیا ہے کہ جنت کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اور جہنم مشرک کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور گناہگاروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 2790 کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔
دیکھیے بہت زبردست حدیث ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھا، جس نے اللہ پر ایمان رکھا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھا اور نماز کو قائم کیا. دیکھیے نماز کو قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا بہت فرق ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے، اس کے واجبات، اس کے ارکان، اس کے مستحبات، سنن سب کو رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے روزے رکھا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے. اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. کس کو؟ جس نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کو قائم کیا اور روزہ کو رکھا، تو اللہ پر اب یہ حق بن جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی الارض التي ولد فیہا، چاہے اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اس زمین پر بیٹھے رہے جہاں پیدا ہوا ہے. جہاد نہیں کر پایا جہاں پیدا ہوا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، چاہے جہاد کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ پر حق ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگوں کو خوشخبری سنا دیں؟ یہ خوشخبری سنا دیں آپ نے جو کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت 100 درجہ. دیکھو جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں. دیکھیے اس میں کیا بات تھی کہ جہاد کرے نہ کرے جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کر دے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ خوشخبری سنا دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضیلت کی بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جنت میں 100 درجے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے جنت اس کو بھی مل جائے گی جو جہاد کرے نہ کرے، ایمان رکھا ہے. لیکن اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت میں 100 درجے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور کیا فرمایا؟ ما بین الدرجتین، 2 درجے، ایک درجہ اور دوسرے درجے کے بیچ میں جو ہے کتنا مسافت ہے. کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کی دوری ہے اتنا دوری ہے. اللہ اکبر. آسمان اور زمین کی دوری کتنا ہے؟ اتنا 2 درجوں کے بیچ میں دوری ہے. اور اس طرح 100 درجے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس طلب کرنا، جنت الفردوس طلب کرنا، کیونکہ یہی اعلیٰ درجہ ہے جنت کا. یہ درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے. فوقہ عرش الرحمن، عرش الرحمن، اسی جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے. جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اسی وجہ سے دیکھیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا، اسی وجہ سے کہا کہ یہ جو جنت ہے اس کا چھت عرش ہے. اسی حدیث کے ذریعے سے انہوں نے کہا. اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا یہ حدیث میں ہے یا تو قرآن میں ہے یا تو سلف صالحین کا قول ہے. اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا. انہوں نے کچھ نہ کچھ قول مل جائیں گے، یا تو کسی نہ کسی کا عقیدہ ہمارے اسلاف نے جو عقیدہ رکھا تھا وہ عقیدہ آپ کو ملے گا. تو اس حدیث میں جو بات ہے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت الفردوس سے دوسری جنتوں میں جو نہریں ہیں اسی سے ہے، اسی سے پھوٹ کر کے آئی ہے. تو یہ بات ہے. اور جہنم جو ہے کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی 7ویں آیت میں کہا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ خبردار ہو جاؤ فاجروں کا نامہ اعمال کتاب سجین میں ہے. تو اس کی تفسیر میں جب آپ دیکھیں گے تو سجین کیا ہے؟ وَسِجِّينُ الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، سجین جو ہے زمین کے نیچے ہے. آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو یہ بات ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں کیا کہا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، ہم پھر اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے. اس کو ہم اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے. ابھی اس طریقے سے مسئلہ ہے. اور اللہ رب العالمین پھر جنت کو قیامت کے دن کہاں رکھے گا
یہ بات الگ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بات بتاؤں گا۔ بہرحال تو اس طریقے سے ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کر دیا ہے، اور بہت لمبی ایک روایت میں ہے نا کہ جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے لے کر جاتے ہیں تو جنت کا دروازہ کھلواتے ہیں، جس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور پھر اس کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں ایک ٹکڑا ہے کہ جب حاضر لوگ آتے ہیں تو اس کی روح کو پھینکتے ہوئے لے کر جاتے ہیں فرشتے بغیر عزت کیے ہوئے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب کھلواتے ہیں دروازہ جنت کا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، تو پھر فرشتے لوٹا دیتے ہیں، یہی بات سورہ اعراف میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنت، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی جو ہے، سوئی کے سوراخ میں اونٹ گھس سکتا ہے؟ نہیں گھس سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے کہ یہ سورہ اعراف میں بات مل جائے گی کہ جس طریقے سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین جن کو جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ بات ہے۔ اور ایک حدیث سن کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2140 پر ایک میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ بہت عجیب حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب میں کر دے جو دائنے ہاتھ میں ہے۔ کیا فرمایا؟ 2 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ھذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، لا ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں بتلائیے اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الذی فی یدہ الیمنی، جو دائنے ہاتھ میں کتاب تھی اس کے بارے میں کہا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس کے اندر جنتی لوگوں کے نام ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے؟ جنتی لوگوں کے نام ہیں۔ جو کتاب دائنے ہاتھ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اندر جنتی لوگوں کے نام ہیں، وآبائہم، اور جنتی لوگوں کے باپ کے نام بھی ہیں، جنتی لوگوں کے نام، ان کے باپ کے نام، وقبائلہم، اور ان کے قبیلے کے بھی نام ہے کہ کس قبیلے کے آدمی ہوگا، دیکھیے کس قبیلے کے آدمی ہوگا، اور پھر اس کا میزان بھی اس کے اندر ہے۔ اور پھر فرمایا، فلا یزاد فیہا ولا ینقص منہا ابدا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا اور کم بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس میں کچھ بھی کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ میں تھی اس کے بارے میں کہا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل النار، اس کے اندر جہنمی لوگوں کے نام ہیں، اس کے اندر جہنمی لوگوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کا بھی نام ہے اور ان کے قبیلوں کا بھی نام ہے، ان کا میزان ہے۔ اور کہا اس میں کچھ بھی کم اور زیادہ نہیں ہوگا، اس میں کچھ بھی کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کچھ یہ سب فیصلہ ہو چکا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اب کیا کریں؟ جب اس میں لکھا ہوا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، تو ہم کس بات پر عمل کریں؟ عمل کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سددو وقاربو، سیدھی راہ پر چلتے رہو، سیدھی راہ پر چلتے رہو اور میانہ روی، بیچ کے راستہ اختیار کرتے رہو۔ فإن صاحب الجنہ یختم لہ بعمل اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا
جنتی آدمی جنتی والا عمل کر کے مرے گا، اس کی جو موت آئے گی جنتی عمل پر موت آئے گی، جنتی عمل پر موت آئے گی۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، گرچہ وہ پہلے کیا بھی کرتا تھا، پہلے کیا بھی کرتا تھا، کیسا بھی عمل کرتا تھا، لیکن موت آخری عمر میں جو موت آئے گی وہ جنتی والا عمل کر کے موت آئے گی۔ اور کہا جہنمی آدمی کی موت اہل جہنم کے عمل سے ہوگی، اہل جہنم کے عمل سے ہوگی، گرچہ پہلے کیا بھی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے بخاری کی ایک حدیث ہے، صاف حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار موت پر ہے۔ یاد رکھیے، ایک آدمی دنیا میں جنتی کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ جہنمی ہے تو آخر میں وہ جہنمی کی طرح عمل کرے گا۔ اسی وجہ سے ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ ایمان کے حالت ہی پر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنتی لوگوں کی طرح عمل کرنے کی آخری دم تک توفیق دیتے رہنا۔ ورنہ یاد رکھیے، دنیا میں ایک آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہنمی والا عمل تو کر رہا ہے، لیکن آخر میں جنتی والا عمل کر کے جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ جہنمی ہے یا جنتی، کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ کس آدمی کا نام اس لسٹ میں ہے جنت میں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے آپ سوچئے، جنتی کے باپ دادا اور اس کا قبیلہ کیا ہوگا، اس کا نام اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اور یہ حدیث ایسا نہیں کہ ضعیف ہے، ایسا نہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض نے حسن کا، اور حسن اور صحیح سے حجت پکڑی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے جب سب کچھ فیصلہ ہو گیا ہم عمل کیوں کریں گے بھائی۔ عمل یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا منہج ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات کہا ہے۔ آپ اس حدیث کو سن کر کے تعجب مت کیجیے، یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے۔ سورہ اعراف میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 پر 9 میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی پیدا کر چکا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہی پیدا کر چکا ہے۔ کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ اور کیسے وہ لوگ ہوں گے؟ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور ان کے آنکھ ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن حق کو سنتے نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے۔ تو حدیث سن کر کے تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ بات تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ بہرحال ہم کو ان باتوں پر ایمان رکھنا ہے کہ جنت اور جہنم حق ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھے گا، اور جنتی اور جہنمی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے، ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ امام برباری رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ 2 کتابوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے کہا، اور اس حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے، ان کتابوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی حکم دیا کہ ان کتابوں کو پھینک دو، ان کتابوں کو پھینک دو۔ یہ بات ہے اس کے اندر، اس حدیث کے اندر، ان کتابوں کو پھینک دو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 فریق پیدا کیا، بس ایک جنتی اور ایک جہنمی، یعنی لوگ 2 ہی طرح سے ہوں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ان باتوں کو قبول کرنے، ایمان لانے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، اور صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے نقش قدم پر، ان کے عقیدے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ گمراہ فرقوں کے
افکار، عقائد، ان کے منہج، ان کے راستوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔